والسلام ایک بہترین سلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی القاسم محمد اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صلوات پڑھتے ہو. یہاں سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا شروع کرتا ہوں. محشر میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، محشر میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، جنت میں کام آئے گی مجلس حسین کی. محشر میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی، جنت میں کام آئے گی مجلس حسین کی. اور موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، اور موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا. بارش نہ روک پائے گی مجلس حسین کی. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہد. لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفا کا، الا من، سوائے ایک من کے. لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفا کا، الا من، سوائے ایک من کے. عند الرحمن عہد، کہ اللہ نے جس کو عہد دیا ہے. اے میرے پروردگار، ہم ساری عمر بھر یہ سوچتے تھے ہم اچھے اعمال کریں گے شفا تو عطا کرے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے شفا تو عطا کرے گا، ہم روزے رکھیں گے شفا تو عطا کرے گا، ہم سچ بولیں گے شفا تو عطا کرے گا، ہم سچ بولیں گے شفا تو عطا کرے گا، ہم اچھے اعمال کریں گے شفا تو عطا کرے گا. لیکن اب تو کہہ رہا ہے کہ شفا کرنے کا ذریعہ کسی اور کے پاس ہے. اے میرے پروردگار، تو ہی بتلا دے شفا کرنے کا ذریعہ کس کے پاس ہے. ہم اس کی چوکھٹ پہ جا کے گر جائیں گے. اے میرے پروردگار، تو ہی بتلا دے. اے پروردگار کی آواز آئی، ہم نشانیاں بتلا دیتے ہیں، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. ہم نشانیاں بتلا دیتے ہیں، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. بلا کی سرگمی ہے. ہم قرآن کے پاس گئے، ہم نے کہا قرآن اے علی کے خاموش ذاکر، اللہ جو کچھ بول رہا ہے صرف تیرے اندر سے بول رہا ہے. اللہ جو کچھ بول رہا ہے صرف تیرے اندر سے بول رہا ہے. تو ہی مجھے بتلا دے وہ من کون سا ہے، تو ہی مجھے بتلا دے وہ من کون سا ہے. قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا. ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے. پھر قرآن کے دوسری آیت نے سر اٹھایا، قرآن کی دوسری آیت نے سر اٹھایا. کہا ایک وقت ایسا آئے گا، یہ من وہ ہے جو اللہ کو بھی قرض دیتا ہے، یہ من وہ ہے جو اللہ کو بھی قرض دیتا ہے. میں نے کہا قرآن مجھے ساری عمر بھر تیرے لوگوں کو تیرا علی سنانا ہے، تو ہی مجھے بتلا دے وہ من کون سا ہے، تو ہی مجھے بتلا دے وہ من کون سا ہے. قرآن کی تیسری آیت نے سر اٹھایا. ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میں نے کہا قرآن تو بتلا دے وہ من کون سا ہے. پھر قرآن کی آواز آئی، کہا بندے اکٹھے کر غدیر کے میدان میں آ. میرا نبی بتلا دیتا ہے وہ من کون سا ہے. بلند ترین صلوات پڑھ. بندے اکٹھے کر غدیر کے میدان میں آ. میرا نبی بتلاتا ہے وہ من کون سا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا علی مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ بھی بتلا ہوا علی کس کا مولا تھا. 3.5 گھنٹے عرب کی چمکتی ہوئی دھوپ پر رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی ولی. وہ مولا میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. جس کو علی کی ولایت ہضم نہیں ہوتی تھی، کبھی ان کے پیر اوپر جاتے تھے، کبھی ان کے پیر نیچے جاتے تھے، کبھی ان کے پیر اوپر جاتے تھے، کبھی ان کے پیر نیچے جاتے تھے. ارے اسی کو ہی تو کلندر کی دھمال کہتے ہیں، اسی کو ہی تو کلندر کی دھمال کہتے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیے.
نہیں سکتے. اگر ہم وہ دو چیزیں کر لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. پہلی، اگر ہم اپنی پسند کی گفتگو نماز میں کریں تو نماز باطل. دوسری، ہم اپنے پسند کی حرکت نماز میں کریں تو نماز باطل. واحد علی ہی ایک ایسا نمازی ہے جس نے اپنی پسند کی گفتگو بھی نماز میں کری تو اس کی نماز باطل نہیں ہوئی. جس نے اپنے پسند کی حرکت نماز میں کری تو اس کی نماز میں باطل نہیں ہوئی. علی نے سجدے میں فزت برب الکعبہ کہا، علی کی نماز باطل نہیں ہوئی. علی نے رکوع میں اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی، علی کی نماز باطل نہیں ہوئی. علی نے سجدے میں فزت برب الکعبہ کہا، علی کی نماز باطل نہیں ہوئی. علی نے رکوع میں فقیر کو انگوٹھی دے دی، علی کی نماز باطل نہیں ہوئی. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ علی تھے رکوع میں اور فقیر آ گیا. علی تھے رکوع میں اور فقیر آ گیا. فقیر نے پہلی صدا بلند کی، کوئی ہے جو اللہ کے رحم پہ اس فقیر کو دے دے. سننا، کوئی ہے جو اللہ کے رحم پہ اس فقیر کو کچھ دے دے. اس نے دوسری صدا بلند کی، کوئی ہے جو اس فقیر کو اللہ کے رحم پہ دے دے. اب جب اس نے تیسری صدا بلند کی نا تو اپنا رخ آسمان کی طرف موڑ لیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں. اے اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ علی کی ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ چلی گئی فقیر کے پاس. اب آزاد فرماتے ہیں، اے علی آپ نے اس کو پہلی صدا پہ انگوٹھی کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو دوسری صدا پہ انگوٹھی کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو تیسری صدا پہ انگوٹھی کیوں دی؟ علی فرماتے ہیں کہ پہلے اس نے تم سے مانگا تھا، پھر اس سے مانگا ہے. اس کا مطلب یہ پتا چل گیا کہ مانگا اس سے عطا علی کرے گا. اللہ کرے محمد. علی نے مسئلہ دیا، مانگو اس سے اللہ عطا علی کرے گا، مانگو اس سے عطا علی کرے گا. کہ وہ انگوٹھی کس کی تھی؟ ایسا فرماتے ہیں وہ انگوٹھی کس کی تھی؟ کیا کسی بڑے بادشاہ کی تھی؟ ہم قرآن کے پاس گئے، قرآن سے پوچھا وہ انگوٹھی کس کی تھی؟ نمرود کی تھی یا نمرود کی تھی؟ قرآن نے کہا کہ نہ نمرود کی تھی نہ نمرود کی تھی، یہ بڑے بادشاہ سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی. یہ بڑے بادشاہ سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی. میں نے کہا مجھے سلمان ابن داؤد کے زمانے میں لے چل. جیسے ہی سلمان ابن داؤد اپنی انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی. جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی. وہ پرندوں کی بولی جاتا تھا، جانوروں پہ حکومت کرتا تھا، فرشتوں پہ حکومت کرتا تھا، جناتوں پہ حکومت کرتا تھا. اس کی حکومت وہاں تھی جہاں تک خدائی تھی، وہاں تک اس کی بادشاہی تھی. جہاں تک خدائی تھی وہاں تک اس کی بادشاہی تھی. اب یہ انگوٹھی چلی گئی علی کے بعد، علی نے دے دی زکات میں. ارے سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی جس کی زکات ہے تو اس کی کوئی تعداد کتنی ہوگی؟ سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی جس کی زکات ہو تو اس کی کل جائیداد کتنی ہوگی؟ اپنے پسند سے مولانا سے جا کے پوچھ لینا کہ چاندی پہ کتنی زکات نکلتی ہے، سونے پہ کتنی زکات نکلتی ہے، اناج پہ کتنی زکات نکلتی ہے. ایک بار صحیح سوال کر دیجیے. کہ علی آئے کوفے کے شہر میں، میثم کی دکان کے پاس. میثم سے کہا، میثم تمہاری کھجوروں کی دکان بند، حکمت کی دکان شروع. اس کا سننا، میثم تمہاری کھجوروں کی دکان بند، حکمت کی دکان شروع. میثم فرماتے ہیں، مولا مجھے نہ دیکھنا تک نہیں آتی. میثم فرماتے ہیں، مولا مجھے نہ دیکھنا تک نہیں آتی. علی فرماتے ہیں، میثم تو جسے دیکھے گا تجھے پتا چل جائے گا اسے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے. ادھر سے حبیب آ رہے تھے، ادھر سے حبیب نے منائے آ رہے تھے. میثم نے حبیب کو دیکھ کے کہا، حبیب 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، بھوکا پیاسا تو اس کے حسین میں قتل کیا جائے گا. حبیب کربلا کا میدان 10 محرم 61 ہجری، 10 محرم 61 ہجری، بھوکا پیاسا تو حسین کے غم میں شہید کر دیا جائے گا. حبیب نے ایک لمحہ نہیں لگایا. میثم کو دیکھ کے کہا، میثم ابن زیاد کی حکومت کوفے کا شہر، میثم ابن زیاد کی حکومت کوفے کا شہر، اس کے علی پہ تو سولی پہ چڑھایا جائے گا. میثم ابن زیاد کی حکومت کوفے کا شہر، اس
عشق علی پہ تو سولی پہ چڑھایا گیا امام نظام کہتا حبیب تمہیں کیسے بدلتا ہے، حبیب تمہیں کیسے بدلتا ہے؟ حبیب نے کہا نظام تو بتا دے پہلے تجھے کیسے بدلتا ہے؟ امام نظام نے کہا میں نے 3 سال شاہ نجف کی نوکری کی، میں نے 3 سال شاہ نجف کی نوکری کی۔ ہم اسم اتنی دیر لگا دی، اسم کہتے ہیں میں نے 3 سال شاہ نجف کی نوکری کی ہے، کام اسم اتنی دیر لگا دی۔ حبیب کہتے ہیں میں نے صرف 3 دن حسین کی نالین صاف کی، میں نے صرف 3 دن حسین کی نالین صاف کی۔ تمہیں پتا تو ہے نا حسین مزاج کے بادشاہ ہے، حسین کبھی اللہ کی نماز میں نانا کی مسجد پہ نانا کی پشت پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتی۔ نبی کے سجدے میں اور حسین آ گئے، نبی کے سجدے میں اور حسین آ گئے، حسین نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ادھر سے جبرائیل آ گئے، جبرائیل کہتا ہے جب تک حسین سے نبی کی پشت پہ اترے نا اپنے سجدے سے سر نہ اٹھانا، جب تک حسین اترے نا سجدے سے سر نہ اٹھانا، جب تک حسین اترے نا سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ بالکل غلط، جبرائیل کی کیا مجال میرے نبی کے سجدے میں آ جائے۔ جبرائیل کی اوقات صرف رکوع تک ہے، نبی کی حدیث ہے جبرائیل کی اوقات صرف رکوع تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جبرائیل نہیں آیا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جبرائیل جاؤ لوگوں سے کہہ دو جب تک حسین نبی کے پشتوں میں سے اٹھے نا سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ ارے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبی اللہ اللہ کر رہا تھا اور اللہ حسین حسین کر رہا تھا، نبی اللہ اللہ کر رہا تھا اور اللہ حسین حسین کر رہا تھا۔ ہاں زبرانی مطلب میں کربلا ختم ہو گئے محرم، ختم ہو گئے محرم۔ آج 9 محرم، آج 10 محرم کی شب لگ چکی ہے دارو، آج 9 محرم کا سورج ڈھلنے والا ہے دوران مظلوم کربلا، آج 9 محرم کا سورج ڈھلنے والا ہے دوران مظلوم کربلا، دوران مظلوم کربلا۔ آج شہادت علی اصغر ہے۔ کون علی اصغر؟ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر جو 14 صدی سے جا گیا، وہ علی اصغر دوران مظلوم کربلا۔ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر جس کے اتنے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علی اصغر دوران مظلوم کربلا جس کے اتنے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اتنے غلام بیٹھے ہوئے دوران مظلوم کربلا۔ حسین رباب کے خیمے میں آئے، حسین رباب کے خیمے میں آ کے کہتے رباب مجھے 6 ماہ کا بچہ تیار کر کے دے دے۔ اے اللہ دوران مظلوم کربلا رباب حسین رباب کے خیمے میں آئے، رباب نے اپنے آنسو سے اصغر کا چہرہ صاف کیا، اپنے آنسو سے رباب نے اصغر کا چہرہ صاف کیا اور ایک پٹی سے امامے کے طور پر پٹی باندھی۔ ہاں دوران مظلوم کربلا رباب نے اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں میں دے دیا، رباب نے اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں میں دے دیا اور حسین کربلا کے میدان میں علی اصغر کو لے کے آ گئے۔ ہاں دوران مظلوم کربلا کربلا کے میدان میں حسین علی اصغر کو لے کے آ گئے، حسین بیعت کر رہے ہیں۔ آج دوران مظلوم کربلا حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آ گئے۔ کربلا کی گرم ریت ہے، آج دوران مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، آج دوران مظلوم کربلا رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حسین علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے، علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ مصائب صلی اللہ دوران مظلوم کربلا وہ شبر ملون کہتا ہے، وہ عمر سعد کہتا ہے، ہرملہ کے پاس جا کے کہتا ہے اے ہرملہ حسین کا کلام قطع کر، اے ہرملہ حسین کا کلام قطع کر، اے ہرملہ حسین کا کلام قطع کر۔ ہرملہ نے اپنے سامان سے تیر نکالا، اپنے سامان سے تیر نکالا، سکینہ خیمے کے پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، سکینہ خیمے کے پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، خیمے کے پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے اب رباب اما ذرا سا سرک جانا، مجھے میرے بھائی کی جنگ دیکھنی ہے، مجھے میرے بھائی کی جنگ دیکھنی ہے۔ اس شبر ملون نے اپنا تیر کھینچا، تیر کو جیسے ہی چھوڑا، رباب نے تیر کو دیکھا، رباب چلا کے کہتی ہے اصغر ذرا اونچا ہو، تیر اونچا رہا ہے، اصغر ذرا اونچا ہو، تیر اونچا رہا ہے، اصغر ذرا دائیں جا، تیر دائیں جا رہا ہے، اصغر ذرا بائیں جا، تیر بائیں جا رہا ہے۔
आज आपको कोई रोने से नहीं रोकेगा। हाय ये कितनी मजलूम है सकीना, जिसको रोते जो तमाचे मारते थे। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला हुसैन ने अली असगर का तीर निकालना चाहा, अली असगर का तीर निकालना चाहा कि एक तीला है, उसके पीछे हुसैन चले गए। हुसैन ने जैसे ही तीर निकालना चाहा, हुसैन ने अपना घुटना अली असगर के बाजू के पास रखा और तीर को खींचना चाहा। जैसे ही तीर खींच रहे थे हुसैन, तो हाथ अली असगर के कमर के पास आके कहते हैं, अली असगर की कमर के पास आके कहते हैं, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। अरे दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं, मदद करो, मदद करो, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला जो रबाब ने अमामा के तौर पे पट्टी बांधी थी ना, रबाब ने अमामा के तौर पे पट्टी बांधी थी, वो हुसैन ने जब तीर निकाला तो अली असगर के गले पे बांध दिया, अली असगर गले पे बांध दिया। और जब अब ज़ैनब के खेमे के पास आए और कहते हैं ज़ैनब, ज़ैनब। उधर से सकीना आ गई, सकीना कहती है बाबा मुझे मेरे असगर को जरा सा मेरे गोद में दे दो। हुसैन ने सकीना के गोद में असगर को रखा, सकीना की गोद में असगर को रखा। सकीना ने असगर की गर्दन को चूमना चाहा, सकीना ने असगर की गर्दन को चूमना चाहा। जैसे पट्टी खोलना शुरू की, जैसे पट्टी खोलना शुरू की, सकीना की चीख निकल गई, अरे बाबा यह कमाल चाहते हो मेरा असगर है। हाँ दादा ने मजलूम करबला ये मेरा असगर ही है ना बाबा। हुसैन ने असगर की कब्र खोदना शुरू की। करबला के मैदान पर जलती हुई रेत पर असगर को लेटा दिया। हुसैन ने अपनी तलवार नाम में से निकाली और कब्र खोदना शुरू की। अब जैसे ही कब्र खुद गई ना, मजलूम करबला हुसैन ने कब्र पे हाथ फेर दिया और ये सोचते फेरा कि मेरे नन्हे से बच्चे के बदन पर कोई पत्थर ना चुभ जाए, मेरे नन्हे से बच्चे के बदन पर कोई पत्थर न चुभ जाए। हाँ रज़ा ने मजलूम करबला हुसैन ने अली असगर को जैसे ही करबला की रेत पर रखना चाहा, हुसैन उठा लेते थे, फिर रखते थे, फिर उठा लेते। हाँ रज़ा ने मजलूम करबला जब आखिरी बार रख दिया ना, जब मट्टी डालना शुरू की, हुसैन ने जैसे ही करबला की गर्म रेत उठाई ना, रज़ा ने मजलूम करबला की रेत इतनी गर्म थी। और करबला हुसैन सोचते थे जो औलाद वाले हैं बस वही देखना। हुसैन सोचते थे मेरे नन्हे से अली असगर के जिस्म पर मैं कैसी ये रेत डालूं। हाँ रज़ा ने मजलूम करबला हुसैन ने पहले अली असगर की नन्ही टांगों पर रेत डाली। हुसैन ने अपने अली असगर की नन्ही टांगों पर रेत डाली। फिर जब अपने अली असगर के बदन पर रेत डाली, अब जैसे ही चेहरा आया करबला हुसैन ने अपना रुख मोड़ लिया, करबला की रेत उठाई, अब से अली असगर का जिस्म बदल गया, अली असगर का जिस्म बदल गया। कब्र बन गई। अब जैसे ही कब्र को छुपा दिया, जैसे अली ने फातिमा की कब्र को छुपाया था, वैसे हुसैन ने अली अकबर की कब्र को छुपा दिया। बस मैंने पहली शहादत बयान की। करबला में वाहिद एक ऐसा लाल है जिसकी तीन शहादतें हुई। हाँ तो मजलूम करबला ने पहली शहादत बयान की, अब आखिरी दो शहादतें बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने मजलूम करबला हाय असगर की यतीमी। अब जैसे हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया। अब जब 11 मुहर्रम आई, सबके सर नेज़ों पर बुलंद हो गए। उस शिमर मलून कहता है हमने कत्ल 72 किए थे, लेकिन ये सारे पत्थर है। वो कहता है एक फौजी कहता है मैंने देखा था हुसैन कहने के पीछे किसकी कब्र बना रहा था। उसने 300 नेज़े सवार भेजे, कहा करबला की जमीन पर मारो। अब जैसे ही पहले नजर पड़ता था, कभी सकीना इधर गिरती थी, कभी सकीना उधर गिरती थी। अब जैसे ही नेज़े लगा, एक नेज़ा लगा कि अली असगर का जिस्म बाहर आ चुका। कोई औरत ने और नेज़े सवार ने अली असगर के जिस्म को आसमान की बुलंदी पे ऊंचा कर दिया। अब जैसे ही वो घोड़े सवार खेमों के पास आया ना, सकीना घोड़े पे पीछे दौड़ने लगी और कहती है ऐ शिमर मुझे
تیرا سگال سیالم الذین ظلموا قلبهم ماتم حسین